السلام علیکم سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر کی بر صغیر میں آمد سے پہلے یہاں پر سلاطین غزنہ، سلاطین غوریہ، خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ تمام خاندان مسلمان تھے اور ان میں سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان التمش، رضیہ سلطان، سلطان بلبس، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان محمد تغلق، سید مبارک شاہ، سکندر لودھی جیسے جلیل القدر سلطان اور حکمران پیدا ہوئے، مگر ان کی حکومتوں کو اسلامی سلطنت نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ سب مسلمان حکومتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں نمایاں فرق ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک محض قیام حکومت کوئی معیار نہیں۔ اگر اسلام کا مقصد صرف حکومت قائم کرنا ہوتا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قدم بر صغیر کی خاک کو چھو چکے تھے اور انہیں آگے بڑھنے سے روکنے والا کوئی نہ تھا، مگر خلیفہ دوم نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ مسلمان بر صغیر پر قبضہ کریں یا قیصر و کسریٰ کی مملکتوں کو پامال کر ڈالیں۔ وہ جانتے تھے کہ ممالک عجم کی جگمگاتی تہذیبی اور اسلامی ثقافت کا میل جول اسلامی نظریات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ مندرجہ بالا مسلمان حکمرانوں نے مسلمان حکومتیں تو قائم کر لیں مگر وہ اسلامی سکونت قائم نہ کر سکے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی بات سلطنت مغلیہ پر بھی صادق آتی ہے، اس لیے کہ خاندان مغلیہ کی حکومت کے قیام کا مقصد محض قیام حکومت تھا، اور مغل حکمرانوں اور شہنشاہوں نے کبھی بھی اسلامی نظریاتی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک نظریاتی اسلامی حکومت میں شہنشاہیت اور آمیریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی سلطانی اور شہنشاہی کے دور میں انصاف اور رواداری کا دورہ تھا۔ پل تعمیر ہوئے، مسجدیں بنائی گئیں اور فلاح عامہ کے دیگر کام انجام دیے گئے، مگر اسلام میں ایک نظریاتی مملکت کا تصور یہ تو نہیں۔ چنانچہ ہوا وہی جس کا اندیشہ خلیفہ دوم کو تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عربی اور عجمی تہذیبیں خلط ملت ہوئیں، مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلم عورتوں سے بیاہ رچائے، اور جب ان سے شاہی اولاد ہوئی تو خون کا رنگ بدلا، روح کی خوشبو میں فرق پڑا، دین مفلوج اور مسموم ہوئے۔ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی مگر روح اسلامی پرواز کر گئی۔ مغل شہنشاہوں کی شان و شوکت تو عیاں ہے مگر اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا تو الگ رہا، وہ اپنی اصلیت بھی قائم نہ رکھ سکا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آج بھی بر صغیر کی وہ تواریخ داخل تدریس ہیں جو انگریزوں نے ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے ترتیب دی ہیں۔ گزشتہ ایک صدی سے بر صغیر کی اسلامی تاریخ کو دانستہ طور پر جس انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ علمی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ اس سلسلے میں سر ہنری ایلیٹ نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے پہلے ہی مسلم تاریخ کے اہل ماخذوں یعنی عربی اور فارسی کو انگریزی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس ضمن میں اس نے شاہی کتب خانہ اور نواب ضیاء الدین کے کتب خانے سے خوب استفادہ کیا۔ یہ کام ایلیٹ کے بعد ڈاوسن نے جاری رکھا اور 1877 عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس ضخیم کتاب کی ترتیب کے پیچھے جو مقاصد کار فرما تھے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ ایلیٹ نے تو دیباچے میں صاف لکھ دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد کو اس طرح سیاہ رنگ میں پیش کیا جائے کہ اس پس منظر میں عوام پر برطانوی دور کی فیاضیاں اور برکتیں آشکار ہوں۔ چنانچہ اس نے قدیم روایتوں کے ان حصوں کو ملک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن پر روشنی ڈالتے تھے جان بوجھ کر نکال دیا تھا اور جنگ و جدل کو اپنے مخصوص انداز میں ترجمہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کا مسلم عہد محض قتل و غارت کی خونی داستان بن کے رہ گیا۔
ایلیٹ نے اس دور کے ہندو مورخین پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں مسلم عہد کی تعریف کیوں کی۔ اس نے انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلم عہد کو گھناؤنا رنگ دینے میں انگریزوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں بعد میں جو کام ہوا اور جو درسی کتب لکھی گئیں وہ تمام تر ایلیٹ اور ڈاسن کی ترتیب دی ہوئی کتاب پر مبنی تھی۔ ہمارے مورخین کی اس کوتاہی نے یہ اثر چھوڑا کہ اس طرح ترتیب دی گئی تاریخ جب بچوں کو پڑھائی گئیں تو وہ اپنی عظیم الشان روایات سے نفرت کرنے لگے۔ یہ غلط تاثرات ہماری تاریخ میں اس طرح سما گئے کہ تاریخ کو ان سے پاک کرنا نہایت مشکل ہو گیا۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس قدر درخشاں ہے کہ اگر ہمارے نونہالوں کو صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو ان میں فکر و عمل کی تحریک پیدا ہونا کچھ زیادہ مشکل نہیں، اور اس سے قوم کی قسمت بھی پلٹ سکتی ہے۔ اس کے برعکس تاریخ میں غفلت برتنا اور یہ کہہ کر کہ تاریخ مردہ لوگوں کی داستانیں ہیں، تاریخ سے منہ پھیر لینا یا غلط تاریخی واقعات پر خاموش یا مطمئن ہو کر بیٹھ جانا ہمارے قومی شعور اور خود اعتمادی کے لیے انتہائی مضر ہے۔ دور مغلیہ میں اورنگزیب عالمگیر کا دور اس سے پہلے کے شہنشاہوں کے مقابلے میں بلا شبہ اس اعتبار سے بہتر تھا کہ اس دور میں اسلامی خطوط اپنائے گئے، مگر بغاوتوں اور سازشوں نے انہیں مہلت نہ دی کہ باقاعدہ اسلام کا نظام حکومت قائم کیا جا سکتا۔ اورنگزیب کا اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرنا کہ میرے بعد قتل و غارت کرنے کے بجائے اتفاق سے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے متقی انسان نے بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ اس کا خاندانی تخت و تاج تیموری محفوظ رہے۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر ایک مدبر، اعلیٰ دماغ جنرل، با انصاف اور روادار حکمران ہونے کے باوجود ایک مطلق العنان شہنشاہ اور ایک انسان بھی تھا، اور اس کا یہ ناول اس نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو اور انگریز مورخین نے جو مسلمان قوم کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، اکبر کو اونچا ظاہر کرنے اور اس کے مقابلے میں اورنگزیب کو رسوا کرنے میں ہمیشہ دلچسپی لی ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے علمی اور سیاسی دنیا پر یہ دونوں بری طرح چھائے تھے، اور زیادہ تر وہی کتابیں ہر مکتب میں رائج تھیں جو ہندوؤں اور انگریزوں نے اپنے مخصوص مفاد کے پیش نظر تحریر کی تھیں، اور یہ کتابیں جن لوگوں نے پڑھیں انہیں یقیناً یہی بات معلوم ہوئی کہ اورنگزیب متعصب، ظالم، بے وقوف اور نافرض شناس تھا، اور اکبر مغل اعظم اور دیوتاؤں کا دیوتا تھا۔ حالانکہ اکبر اور اورنگزیب میں قطعاً کوئی مقابلہ نہ تھا، دونوں دو مختلف مدرسوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اس جماعت کا فرد تھا جو اسلام کو وجہ نجات سمجھتی ہے، اور دوسرا اس گروہ کا علم بردار تھا جس کے پیش نظر اسلام کی تباہی اور اس کی ذلت و رسوائی تھی۔ اسلام کی ذلت و رسوائی کے محرک مغل کو تو ہمارے دشمن مورخین نے اوپر اٹھایا، اور اسے جس نے ملت کی صحیح خدمت کی نیچے گرا دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اکبر کو خوش قسمتی سے بہت اونچا دور نصیب ہوا، اور اس کی جہالت سے سیاسی فائدہ اٹھانے والے چند بہت ذہین علماء و حکماء اس کے دربار میں آن جمع ہوئے تھے۔ مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ ان علماء میں شیخ مبارک، شیخ ابوالفضل اور شیخ فیضی یگانہ روزگار افراد تھے۔ یقیناً یہ تینوں اور باقی اکبری رتن آفتاب و مہتاب تھے۔ میں ان کے چہروں پر گستاخی کی لکیریں ڈالنے کو علم اور فن کی توہین سمجھتا ہوں۔ شیخ مبارک، شیخ ابوالفضل، فیضی اور کئی دوسرے لوگ یقیناً مسلمان ماں باپ کے ہم پیدا ہوئے، مگر ان کی ہر علمی صلاحیت اور فنی قابلیت کے باوجود مسلمان قوم ملی نقطہ نگاہ سے ان کے وجود پر کبھی قیامت تک فخر نہیں کرے گی۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے کہ یہ تینوں بزرگ کیسے تھے، آیا مسلمان تھے یا اسلام سے خارج تھے؟ یہ بحث علماء کی ہے اور یہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب جو راہ وضع کی، اس نے مسلمان قوم کو بے حد نقصان پہنچایا۔ اس سے مسلمان عوام کے ذہن اور عام مذہبی رجحان پر بہت برا اثر پڑا۔ ہر جابر بادشاہ کے دور میں مخلص اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اکبر بھی ایک جابر بادشاہ تھا، خود کو خدائی صفات سے متصف کرنے والا، اپنے سامنے انسانی سروں کو جھکانے اور کروڑوں انسانوں کو فریب دینے والا شخص جابر بادشاہ تو ہو سکتا ہے، مگر اسے منصف، عادل اور مسلمان بادشاہ نہیں کہا جا سکتا۔
اس کا نام یقیناً جلال الدین تھا، مگر اس نے نہ دین کو جمال عطا کیا اور نہ جلال بخشا۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اورنگزیب ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے اپنی روزی آپ کمائی، جس نے ٹوپیاں بنائیں، قرآن اور دوسری مذہبی کتابوں کی کتابت کی اور اس طرح اپنے اخراجات کے لیے مزدوری کی۔ اپنی روٹی آپ کمانے اور اپنے نئے لباس مہیا کرنے کے لیے ٹوپیاں بننے کی داستان وضعی داستان نہیں ہے۔ ہر انگریز اور ہندو مورخ نے اسے اورنگزیب کی کہانی کہتے وقت دہرایا ہے۔ جادو ناتھ سرکار نے تو اس روایت کو کافی اہمیت دی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنی بڑی قلمرو کا تاجدار ہوتے ہوئے اگر ایک شخص ٹوپیاں بنتا ہے، کتابیں کتابت کرتا ہے تاکہ اپنی روٹی آپ کمائے، تاکہ اپنے جسم کے لیے آپ لباس خریدے، ایسے شخص سے یہ توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی شخص کے ساتھ بھی زیادتی یا ظلم کرے گا۔ ظلم کی توقع اکبر سے کی جا سکتی تھی، جس نے اپنی ہر دل عزیزی کی خاطر بڑے بڑے دھوکے کیے، جس نے اپنی تعیش اور آرام کی خاطر کبھی کرشن کا روپ دھارا اور کبھی خدا کا لباس پہنا۔ مگر اس اورنگزیب سے یہ توقع کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی عزیز نہ جانا، جس نے ننگے فرش پر بچھونے کیے، جو چٹائیوں پر سویا، جو پیون لگے کپڑے پہنتا، جو کی روٹی کھاتا اور رات رات بھر مسلح کی پشت پر لدا رہتا، جس کے محل میں کوئی عیاشی کی چیز نہ تھی، جو گانا تک نہ سنتا، شراب نہ پیتا اور کوئی ایسی حرکت نہ کرتا جس سے اس کے نفس کو راحت پہنچے۔ اس نے یقیناً بوڑھے اور بیکار باپ سے تاج چھینا، اس نے یقیناً باپ کو نظر بند کیا، لیکن کب؟ صرف اس وقت جب باپ نے اس کے نیک ارادوں کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ اورنگزیب اول و آخر مسلمان تھا اور اسے وہ حدیث یاد تھی جسے مستند مورخین نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے متعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دور میں جب مدینہ تشریف لائے تو عبد الرحمن مکے ہی میں رہ گئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ باپ اور باپ کے پیر و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی میں شریک ہوئے۔ لڑائی کے خاتمے کے بعد عبد الرحمن نے بڑے فخر کے ساتھ باپ سے کہا، واللہ این لڑائی میں آپ 2 بار میرے تیر کی زد پر آئے تھے، میں چاہتا تو میرا تیر آپ کی شاہی رگ پر چاٹ جاتا، مگر آپ میرے باپ تھے اور میرا دل آپ پر تیر نہ چلا سکا۔ باپ نے یہ بات سنی اور بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، خدا جانتا ہے میرے بیٹے، اگر لڑائی میں تم میرے تیر کی عزت پر آئے ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، میرے ہاتھ تم پر یقیناً تیر چلاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محض اس لیے کہی تھی کہ وہ سچے تھے۔ اگر عبد الرحمن ان کی تیر کی عزت پر یا ان کی تلوار کے سامنے آئے ہوتے تو وہ انہیں کبھی معاف نہ کرتے۔ وہ اس وقت یہ قطعاً فراموش کر دیتے کہ عبد الرحمن ان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک صرف مشن سب کچھ تھا۔ مشن کی ناکامی کو وہ کسی صورت میں برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اورنگزیب کے سامنے یہی بڑا مشن تھا۔ اورنگزیب نے 8 سال کی عمر سے لے کر بادشاہت پانے کی عمر تک جو تعلیم پائی تھی اس سے اس نے یہی سیکھا تھا کہ اسلام کی محبت اول ہے، ملت کے مفاد کا تحفظ ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس نے اپنے باپ کو نظر بند کیا، بھائیوں سے لڑا، ان کے گلے کاٹے، محض اس لیے کہ وہ ملت کو تباہ کر رہے تھے۔ اکبر سے لے کر شاہ جہاں تک جو حکومت ہو رہی تھی وہ ملت کے وفاد کے لیے انتہائی مضر تھی۔ دارا شکوہ اور شجاع یقیناً اس سے بڑے بھائی تھے اور بادشاہوں کے دستور کے مطابق حکومت پانے کے پہلے حقدار وہ دونوں تھے۔ وہ دونوں سے چھوٹا تھا، مگر اسلام میں نہ بادشاہت وراثت میں بٹی ہے اور نہ اورنگزیب کے نزدیک یہ جائز دستور تھا۔ شاہ جہاں نے ایک ناجائز بات کی حمایت کی، اورنگزیب نے آخر وقت تک باپ کا احترام کیا تھا، لیکن جب باپ نے جہاں آرا بیگم کی مدد سے اس سے چھپ چھپ کر شکست دینی چاہی تو اورنگزیب کو باپ کی نظر بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ باپ یقیناً قابل احترام ہے، باپ کے سامنے بیٹے کی آنکھیں اٹھنی نہیں چاہیے، مگر ہم نے اوپر جو روایات بیان کی ہیں اس کے پیش نظر اورنگزیب کا فعل جائز ہی نہیں، ضروری تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں ہر اسلام دشمن طاقت صف آرا تھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ عالمگیر کے بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ ہار مان لیتا، لیکن وہ عالمگیر تھا جو مسلسل 50 سال تک اسلام دشمن قوتوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور بالآخر انہیں شکست دے کر اس نے دم لیا۔
سچ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ اسے اپنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا اور غیروں سے بھی، دشمنوں سے بھی لڑنا پڑا اور دوستوں سے بھی، بھائیوں سے بھی اور باپ سے بھی، عزیزوں سے بھی اور ساتھیوں سے بھی۔ کوئی شخص بھی اتنی لڑائیاں اس استقلال اور پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ وہ صرف عالمگیر تھا جس نے ایک بڑے بلند اور عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے یہ ساری لڑائیاں بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑیں۔ نہ اس کے قدم ڈگمگائے، نہ اس کے عزم و ثبات میں فرق آیا۔ اس کے مخلص ہونے کا یہ سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔